ٹھیک ہے. تو یہی رویہ عبد الرحمن بن عوف کا تھا, اور ہی اسٹارٹیڈ وتھ ویری لٹل کیپٹل, اور اللہ نے ان کو بہت بلیسنگ دی. اس کی کچھ وجوہات ہیں بلیسنگ کی, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ بزنس شروع کرتے ہیں, اب وہ اللہ کی بلیسنگ کا انتظار کرتے ہیں, تو انہیں دیکھنا ہی چاہیے کہ وہ اللہ کی بلیسنگ والے کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں بلیسنگ آ جائے گی, وہ کچھ کام ہوتے ہیں. پھر ان کی شادی ہو گئی ایک انصاری عورت کے ساتھ, اور اتنی سادہ شادی تھی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسٹریٹ میں نظر آئے تو ان کی قمیض پہ پرفیوم کے نشان تھے. اس دور کا جو پرفیوم ہوتا تھا وہ نشان چھوڑا کرتا تھا, اور یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی. اٹ واز دی اپوزٹ. آج ہم جو ہے وہ نشان کوشش کرتے ہیں ایسا پرفیوم نہ ہو جو نشان چھوڑے, لیکن اس دور میں نشان چھوڑنا ایک اچھی بات ہوتی تھی تاکہ ثابت ہو کہ میں نے پرفیوم لگایا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پہ نشان دیکھے اور کہا کہ واٹس اپ, لٹرلی یہ کہا عربی میں کہ کیا حال ہے اور کیا ہو رہا ہے آج کل, اور یہ کیا ہے. تو انہوں نے مسکرا کر کہ یا رسول اللہ میں شادی کر چکا ہوں, میرا نکاح ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے دعا دی, اور پھر اللہ کے نبی نے انہیں نصیحت کی کہ یو شوڈ ہیو اے ولیمہ, آپ کو ولیمہ کرنا چاہیے اور اناؤنس کرنا چاہیے. اچھی بات ہے, ولیمہ کو اناؤنس کر کے کرتے ہیں. تو یہ حدیث انہی سے آ رہی ہے نا کہ ولیمہ کو اناؤنس کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس سے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیں, تو میں نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس سے ہی اخذ کرتے ہیں, انہیں اگر سمجھاؤ کہ نظر لگ جائے گی بھائی تم کیوں اناؤنس کر رہے ہو, وہ پھر یہ حدیث دیتے ہیں کہ دیکھو حدیث ہے اناؤنس کرنا چاہیے. تو اناؤنس کہاں کرنا چاہیے؟ اناؤنس جن کو بلا رہے ہیں وہاں پہ اناؤنس کرنا چاہیے. دنیا کو نہیں بتانا چاہیے کہ مائی ہبی از دا بیسٹ اور فائنلی گاٹ میرڈ یہ وہ. تو میں تو کہتا ہوں چھپانا چاہیے, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ہاں اپنے پیاروں سے اناؤنس کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے اناؤنس کیا اور ولیمہ کیا الحمدللہ. تو دیکھیے یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کتنی سمپل سوسائٹی تھی کہ نبی وسلم کو نہیں انوائٹ کیا تو انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور کسی صحابی کو بھی خاص انوائٹ نہیں کیا تھا, سادہ سا نکاح کر لیا. اور اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ دے ور ویری فوکسڈ پیپل. وہ ان چنچلوں میں نہیں پڑتے تھے. جیسے ایک وہ میم بھی ہے نا کہ وہ ایک بندے سے پوچھتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی ہے تم نے, تو وہ کہتا ہے بس 2 کنڈیشن ہونی چاہیے, ایک یہ کہ عورت ہو, دوسرا یہ کہ زندہ ہو. تو صحابہ کا بہت سمپل کرائٹیریا تھا, ٹھیک ہے. وہ ان چنچلوں میں نہیں پڑتے تھے کہ انٹلیکچوئل ہو, یہ ہو, وہ ہو, تعلیم اتنی ہو. دے ور فوکس پیپل کہ بھائی شادی بنانی ہے, بچے کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا, بچوں کو تعلیم دینی, صدقہ جاریہ بنانا ہے, بس دیٹس اٹ. ہیونگ سیڈ اٹ, یس آپ دونوں کے پاس, مرد عورتوں کے پاس یہ فل چوائس ہے, اچھا پارٹنرس لائک, اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیے گا. آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, اتنا وہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو, ایسا ہو ویسا ہو, یہ کرتا ہو وہ کرتا ہو, یا ایسی ہو ویسی ہو. بھئی اللہ پہ توکل کریں, ٹھیک ہے, زندگی کو آگے بڑھائیں. اور یہ جو بالی ووڈ نے ہمیں ہارڈ فائر کر دیا کہ محبت ہونی چاہیے, پسند آنا چاہیے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. محبت ہوتی شادی کے بعد ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیسے آپ پتہ لگائیں گے کہ محبت ہے؟ اس سے کیسے آپ پہلے پتہ لگائیں گے؟ کبھی لو پہ میں آپ کو لیکچر دوں گا. سائنٹیفکلی یہ باتیں غلط ہیں, سائیکلوجیکلی سائنٹیفکلی, کہ مجھے شادی سے پہلے کسی سے لو ہو جائے, یہ باتیں غلط ہیں. تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ایک اچھا پارٹنر آپ نے دیکھ لیا, پوٹینشیل پارٹنر, فیملی دیکھ لی, الحمدللہ توکل کریں, استخارہ کریں, گو ایہڈ, کمپلیکیٹ نہ کریں میٹرز کو, ٹھیک ہے. تو صحابہ ور ویری فوکسڈ, اور وہ آگے بڑھتے تھے زندگی میں. تو دیکھیں انہوں نے پہلے 2 کام کیا کیے, سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے فوکس انسان. نمبر 1 ہی سیڈ شوڈ می دا مارکیٹ. نمبر 2 ٹھک نکاح, نو ڈیلے. آج نوجوانوں کے زیادہ تر مسائل کیوں ہیں؟ دونوں میں ڈیلے. نہ فائنینشلی اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں, محنت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, فوکس ہی نہیں ہے, اور جو ہے وہ توکل بھی نہیں ہے. اور دوسرا نکاح ڈیلے, نکاح ڈیلے, نکاح ڈیلے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پیرنٹس کو ثابت پہلے آپ کو کرنا پڑے گا نا, آپ ذمہ دار ہو گئے, پیرنٹس کا بھی تھوڑا پرسپیکٹو سمجھنا چاہیے. لیکن لوگ 30 سال کے ہو جاتے ہیں, ابھی تک انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جو پسند ہے بس اسی سے کرنا ہے, آگے بڑھ ہی نہیں رہے. تو دیکھیں اس وجہ سے زندگی میں مسائل آتے ہیں. پھر یو کین ناٹ بلیم اللہ. آپ خود فوکس نہیں ہیں, آپ خود آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. فوکس لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں, جو گولز بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ثابت ہوا. اس کے بعد ان کی بزنس اسٹریٹجیز اور پرسنل سکلز کی طرف آتے ہیں, جو بہت کمال کا ٹاپک ہے کہ اب سیکھنا کیا ہے ان سے. سب سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ان کے بزنسز کیا تھے, ٹھیک ہے. ان کے بزنس انہوں نے سٹارٹ کیا ڈیری پروڈکٹ سے, بنو کینوکا کی جو مارکیٹ تھی وہاں پہ. اور ڈیری پروڈکٹس میں دہی, دودھ,
اس طرح کی چیزیں، مکھن اور پیور خالص جو ہے یہ لوگوں کو دیتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو برکت بھی دی۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو انسان لوگوں کے فائدے کی چیز کا بزنس کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ برکت ضرور دے گا۔ اور دیکھیں ان سب جو صحابہ تھے نا، یہ فلسفی آف لائف کے بارے میں کرسٹل کلیئر تھے۔ ان کی جو مکہ میں تربیت ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ بہت فوکس تھا، اور وہ فوکس یہ تھا کہ زندگی ایک امانت ہے۔ یہ چیز بہت مشکل سے سیکھتا ہے انسان، ٹھوکریں کھا کھا کے، لیکن جتنا جلدی سیکھ جائے اتنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو پتہ نا زندگی ایک امانت ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور امانت کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کلیئر ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نیچے کی چیزیں ٹھیک رہیں گی۔ تو صحابہ ویری کلیئر کہ میں اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک امانت ہے، وہ امانت یہ ہے کہ جیسے اللہ کہیں گے میں نے ویسے بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے معاملات ان کے بہت اچھے تھے صحابہ کے۔ تو انہوں نے دیکھے ڈیری پروڈکٹ سے سٹارٹ کیا، اس سے منافع ہوا، منافع فوراً انہوں نے آگے لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا ایک ویکیوم کہ سپیئر پارٹس گھوڑوں کے، کیملز کے، اس کی کمی ہے، اس میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم کے جو سپیئر پارٹس ہوتے ہیں، جو گاڑیوں کے سپیئر پارٹ ہوتے ہیں نا، اس میں سیڈل آ سکتا ہے، مے بی ہارس کار، جو بھی وہ بیلٹس اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے شروع کی سیل کرنا، اس سے بڑی برکت دی اللہ نے۔ اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی رینٹ اے ہارس، رینٹ اے کیمل کا بزنس شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے ٹریڈنگ شروع کر دی۔ اور ٹریڈنگ انہوں نے کن چیزوں کی شروع کی؟ ویٹ، فلاور، آٹا، بٹر، کلوتھ، یوٹینسلز، برتن، پرفیوم اور ادر ایسینشلز۔ اور یہ مدینہ میں بھی لاتے تھے اور مدینہ سے بھی باہر بھیجتے تھے۔ تو انہوں نے مدینہ کی اکانومی میں بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ مدینہ پراسپر ہوا ان کے بزنسز اور عثمان غنی کے بزنس کی وجہ سے، کیونکہ چیزیں آتی تھی اور مدینہ سے بن کے بھی جاتی تھیں۔ تو مدینہ کے لوگوں کو بھی ایک روزگار ملا کہ وہ چیزیں بناتے تھے، ان کو دیتے تھے، یا آگے جا کر سیل کرواتے تھے۔ تو یہ سارے کام لوگوں کے فائدے کے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بہت سی چیزیں ایسے ہی کر رہے تھے۔ یعنی کئی لوگوں کو یہ کیمل ایسے ہی دے دیتے تھے، ہارس ایسے ہی دے دیتے تھے کہ تم بس اپنا گھر چلاؤ، میں تمہیں رینٹ اے کیمل۔ جیسے آج کل کئی لوگ ریڑھی لگوا دیتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے نا، اور کہتے ہیں یار تم بھیک مانگنے سے بہتر ہے ریڑھی لو اور اس پہ فروٹ بیچو، ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی کام کرو، اپنا شکرکندی بیچو وغیرہ وغیرہ، عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو انہوں نے ایسے کئی کام کیے۔ پھر جب ان کے پیسے بہت بڑھ گئے اللہ کے فضل سے، تو انہوں نے ایسے ایسٹس خریدے جو انکم جنریٹنگ تھے، جو سائلنٹ ایسٹس نہیں تھے۔ یعنی ان کے اگر باغات بھی تھے، دیور جنریٹنگ انکمز۔ ڈیٹس کے باغات تھے، ڈیٹس ہوتی تھی، وہ ڈیٹس بیچتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو سائلنٹ ایسٹس نہیں تھے ان کے۔ اور آج کے جو ٹاپ امیر لوگ ہیں ان کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ سائلنٹ ایسٹ نہ رکھو، اپنے پیسے کو روٹیٹ کرتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ آج کے لوگ بڑے، آپ کو پتہ ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، سٹاکس مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، کون سا بزنس ٹرینڈ ان ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی کچھ بزنسز میں نے آپ کو بتائے، اوکے۔ اس کے علاوہ کچھ بزنسز، ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر بھی ان کا بزنس تھا، اس میں بھی انہوں نے انویسٹ کیا، انکلوڈنگ پام گرووز، اور اس سے سگنیفیکنٹ ریونیو آتی تھی، اور یہ آٹومیٹڈ ریونیو ہے جو بس آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی سمارٹنس ہے۔ دیکھیں اب سکسیس فیکٹرز کیا ہے ان کے جو ہے اس سارے کام میں، اس میں سب سے بڑا سکسیس فیکٹر ہے اسٹریٹجک ویژن۔ آج آپ جتنی بھی لیڈرشپ ٹریننگز کریں گے، جتنی بھی اس طرح کے آپ سپیکرز یا ٹرینرز کے پاس جائیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو ویژن کی ایک ایکسرسائز کرائیں گے۔ آج کا بچہ، میں اکثر سمجھاتا ہوں بچوں کو کہ میٹرک کر لیا ہوتا ہے، 1100 آؤٹ آف 1100 مارکس ہوتے ہیں، لیکن اگر میں اس سے پوچھوں واٹ از اے گول، واٹ از اے اسمارٹ گول، تو وہ میرا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بلینک ہوتا ہے۔ اگر میں اس سے پوچھوں ویژن کیا ہوتا ہے، اسٹریٹجک ویژن کیا ہے، مشن سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، ویژن سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، تو وہ میرا چہرہ دیکھ رہا ہوگا۔ تو پھر آپ نے کیا پڑھا میٹرک تک، سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ چیز بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ لکیر کے فقیر نہیں بننا چاہیے۔ نوجوانوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو ماڈریٹ رہو۔ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ ڈگری بالکل فارغ ہے، ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ ڈگری ہی ہو، لکیر کا فقیر ہی ہو، ٹاپر ہونا چاہیے، 1100 آؤٹ آف 1100 ہونے چاہیے، اور بس دیٹس اٹ، 6 A سٹار 7 A۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ ہمیں جو سکسیسفل لوگوں سے پتہ لگتا ہے، وہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے دونوں کا بیلنس رکھا۔ اور یہ باتیں
کہ مارک زکربرگ بھی ڈراپ آؤٹ تھا, بل گیٹس بھی ڈراپ آؤٹ تھا. یہ 0.0001% لوگ ہیں. یہ بہت 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 مائنیوٹ کیس اسٹڈیز ہیں جو ینگسٹرز ایز این ایکسکیوز لاتے ہیں جب وہ محنت نہیں کرنا چاہتے, جب وہ پڑھائی سے بھاگنا چاہتے ہیں, تو وہ بل گیٹس کی جو ہے مثال لے آتے ہیں کہ وہ بھی تو ڈراپ آؤٹ تھا. آپ کو پتہ ہے تھیوریز ڈی بنک ہوئی ہیں. 99% سکسیسفل بزنس مین ڈگری ہولڈرز ہیں, ڈراپ آؤٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ جن ڈراپ آؤٹس کی آپ مثال دیتے ہیں, آپ کو مثال دی جاتی ہے, یہ چورن بیچنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ بس ہمارے پاس آ جاؤ, ہم سے ایک چیز کر لو, اور کوئی ضرورت نہیں ہے ڈگری کی. میں سمجھتا ہوں ڈگری کی ضرورت ہے, اور ڈگری کی ورتھ بھی ہے, کیونکہ ڈگری آپ کو ایک ایکسپیرینس دیتی ہے, پرووائڈیڈ آپ لرننگ ایپٹیٹیوڈ سے جائیں. آپ بہت زیادہ obsess نہ ہو گریڈز کے ساتھ, بہت زیادہ obsess نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ان چیزوں کے ساتھ. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو ایکسپلور کرنے دیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کے سکلز کیا ہیں. لیٹ دیم انشاءاللہ ایکسپلور, اور آپ بھی گائیڈ کریں, ڈیفینیٹلی آپ بھی گائیڈ کریں انہیں. پیرنٹس کی بھی سننی چاہیے, مینیج کرنی ہوتی ہے نا لائف میں. کچھ پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے, اس کو بھی مان لینا چاہیے, کچھ اپنی خواہش منوانی چاہیے. ٹھیک ہے نا, لائف اس طرح سے چلتی ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں حل کب ہوں گی, جب ویژن ایک بندے کا اسٹریٹ ہوگا, اسٹریٹجک ویژن جسے ہم کہتے ہیں. تو اس لیے ینگسٹرز کو چاہیے کہ سکلز بھی لرن کریں ساتھ ساتھ, اور میرا خیال ڈگری بھی ضرور کریں, مڈل پاتھ میں رہیں, ماڈریٹ رہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹریٹجک ویژن ان شارٹ جو ہے وہ کیا ہے, دیکھیں آپ سب سے پہلے تو اس کو سرچ کریں. ویژن ان شارٹ یہ ہوتا ہے ویئر ڈو یو سی یور سیلف, سمپل, یہ ویژن ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو, اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں ہے تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ آپ جو ہے سیریس نہیں ہو لائف کے بارے میں, آپ کو کچھ نہیں پتا اپنی لائف کے بارے میں. پھر آپ اپنے آپ کو خود بھی ویژولائز کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے 1 سال سے سٹارٹ کرتے, 1 سال بعد میں کہاں ہوں. اگر تو آپ 1 سال بعد اپنے آپ کو بالکل اسی پوزیشن میں دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے, بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوں, آنکھیں لال ہوئی ہوئی ہیں, نیٹ فلکس آن ہے, لڑکیوں سے چیٹنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ویب سائٹس کھولی ہوئی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اگر تو 1 سال بعد یہی لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے یا یہی لڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. تو دیکھیں ندرت فکر و عمل کیا شے ہے, ذوق انقلاب. علامہ محمد اقبال نے کہا ندرت فکر و عمل ذوق انقلاب. وہ کہتے ہیں فکر اور عمل سے انقلاب آتا ہے زندگی میں. ٹھیک ہے, اٹ آل اسٹارٹس وتھ فکر. جو بندہ فکر نہیں کر رہا وہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتا اپنی زندگی میں. اور آج یہ بات انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو پتہ ہے کہ ان کو فکر میں ہی نہیں ڈلنے دینا. ان کو ایسا ڈسٹریکٹ کرنا ہے, گانے سنا کے, نیٹ فلکس میں انوالو کر کے ایسا ڈسٹریکٹ کرنا ہے کہ کبھی فکر ہی نہ کریں. ٹھیک ہے نا, اپنی چیزوں کے بارے میں. تو ویژن سے فکر پیدا ہوتی ہے. جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے نا کہ یار سال بعد میں یہی ہوں, کوئی کچھ چینج نہیں ہوگا, یہی چیز نظر آ رہی ہے, میں اسی ڈگر پہ جا رہا ہوں, گناہوں میں پڑا ہوا ہوں, یہ وہ, تو فکر پیدا ہوگی. فکر سے پھر آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو ہاتھ تو ہلاتا ہے نا, مرتا تو نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر ہلائے گا, سوئمنگ سیکھے گا. تو یہ ہے فکر. اس لیے ویژن کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے. سوچتے رہیں ویئر ڈو آئی سی مائی سیلف, میں کیا کر رہا ہوں اگلے 2 سال 5 سال, ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. اب ویژن میں پھر ظاہر ہے بہت سی چیزیں انڈر آ جاتی ہیں. ویژن اباؤٹ واٹ, ویژن اباؤٹ مائی لائف اسٹائل, مائی ہیلتھ. ایک یہ ہو سکتا ہے میرے لائف اسٹائل اور ہیلتھ کے کیا گولز ہیں. دوسرا ہو سکتا ہے ریلیجس گولز, دعویٰ گولز, وہ کیا ہیں. چلے دعویٰ نہیں, ہر کوئی دائی نہیں بن سکتا. ریلیجس گولز کیا ہیں, میں نے کس لیول کا عبادت گزار بننا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہی بیٹھ کے, سوچا ہی نہیں تو بنیں گے کیسے. ٹھیک ہے نا, بینچ مارک ہی نہیں سیٹ تو کیسے بنے گا ایک بندہ عبادت گزار. وہ تو سوچ ہی نہیں رہا تو اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دے گا. سیدھی سی بات ہے. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے, جو سوچ رہا ہے کہ اس کا کوئی گول ہے, ریلیجس گول ہے کہ میں نے ریلیجسلی بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو ریلیجس گولز بنائیں. پھر فیملی ریلیٹڈ گولز ہو سکتے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف اے بردر, سسٹر, سن, ڈاٹر میں نے بننا ہے, وائف, ہسبینڈ کیا بننا ہے میں نے فیوچر میں, یا اگر ہسبینڈ ہوں تو کیسا فیملی مین بننا ہے, اس کے گولز کلیئر ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح فائنینشیل گولز کیا ہیں میرے, میں ماہانہ کتنا کمانا چاہتا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں. یہ 4-5 چیزیں آتی ہیں. ان 4-5 چیزوں کو انڈر رکھتے ہوئے گولز بنا کے پھر ویژن سٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آئی ایم کلیئر اباؤٹ مائی ویژن,
میرے ریلیجس گولز کیا ہیں, میرے دعویٰ گولز کیا ہیں, میرے فیملی گولز کیا ہیں, میرے فائنینشیل گولز کیا ہیں, اس سے میری بہت اسٹریم لائن ہو جائے گی لائف کہ میں نے اب کیا کرنا ہے, میں نے کس ڈائریکشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو سکسیسفل لوگ یہ کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہوں, اے آئی سے جنریٹ کروا لیں, اے آئی کا فائدہ اٹھائیں. اے آئی از گڈ ان دس سینس, نقصانات ہیں لیکن ان دس سینس اٹس گڈ کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. پرپلیکسٹی ہے, جیمنائی ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, اور بھی بہت ہیں. آپ اس سے پوچھیں ویژن کیا ہوتا ہے, میں اپنی لائف کا ویژن بنانا چاہتا ہوں, مجھے ایکسرسائزز ریکمینڈ کرو. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو سب گائیڈ کرے گا کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو اسٹارٹ فرام سم ویئر. ٹھیک ہے, تو دیکھیے صحابہ کا ویژن واز کرسٹل کلیئر, اور ان کے ویژن میں امبریلا ویژن, ٹاپ ویژن تھا جنہ. جنہ کو اوپر رکھنا آپ نے, جنہ اور پلیزر آف اللہ وہ ٹاپ تھا, کیونکہ they were so focused about this جنہ جنہ جنہ. اتنے وہ فوکس تھے اس چیز کو لے کے کہ باقی کے ویژن ان کے ویسے ہی پورے ہو رہے تھے. کوئی نقصان بھی ہو جاتا تھا تو they didn't care, کہ وہ کہتے تھے الٹیمیٹ ویژن تو زندہ ہے نا, الٹیمیٹ ویژن تو انشاءاللہ موت تک زندہ ہے, موت تک بھی اچیو کیا جا سکتا ہے. تو ویژن جو ہے یہ ایسا ہونا چاہیے جو اینڈ تک زندہ رہے. یہ بات ویژن کے بارے میں جان لیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا ویژن بنائیں, اپنی ویژن اسٹیٹمنٹ بنائیں, اپنے گولز کو کلیئر کریں. تو یہ ہے ایک سی او مینٹالٹی. ایسا بندہ جو جیوز ہیں, دیر از اے ریزن کہ وہ ٹاپ پر ہیں اس وقت, کیونکہ اسٹریٹجک ویژن میں سب سے آگے وہ ہیں. میں آپ کو بہت کلیئر بتا رہا ہوں, اگر آپ اس وقت کیس اسٹڈیز نکالیں تو وہ سب سے ٹاپ پر ہیں اسٹریٹجک ویژن میں. انہوں نے 100 سال کا ویژن بنایا اور وہ ایگزیکٹ وہی کر رہے ہیں جو 100 سال کا ویژن ہے. آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ پروٹوکول آف زائونس پڑھیں, جو 100 سال کی باتیں انہوں نے کی ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے وہی کچھ ہو رہا ہے. عرب سپرنگ کب چلانی ہے, 9/11 کب ہونا ہے, اس کے بعد مسلمان کنٹری پہ کب اٹیک کرنا ہے, فلسطین پہ کب اٹیک کرنا ہے, غزہ کو کب اپنے انڈر لینا ہے, غزہ کو کیسے کرنا ہے, غزہ جب کر رہے ہوں گے تو کس مسلم کنٹری کو کہاں کھپانا ہے, کس پہ اٹیک کرنا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, سب وہی ہو رہا ہے. اور اللہ ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے. سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو روک لے, لیکن اللہ کا بھی ایک قانون ہے نا, اللہ تعالیٰ ظالمین کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کو ایک دم پھر پکڑے. اور اللہ یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہے نا کہ جب تم لوگ سو رہے ہو تو دیکھ لو وہ لوگ غالب آئیں گے. یہ بھی تو اللہ نے واضح کرنا ہے نا مسلمانوں کے لیے کہ اور سو, اور جو ہے وہ کمفرٹ زون میں جاؤ. وہ لوگ پلاننگ کرتے رہے, اسٹریٹجک ویژن بناتے رہے, تم لوگوں نے موجیں کی ہیں. تو یہ بھی تو ہوتی ہے نا بات. تو دیکھیں یہ پہلی چیز ہے جو عبد الرحمن بن عوف کی لائف سے پتہ لگتی ہے کہ ویری فوکسڈ, کین آئی آن بزنس اپرچونیٹیز, کیونکہ ہی نیو میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, اور ہی واز ایبل ٹو اڈیپٹ ٹو مارکیٹ کنڈیشن, دیٹ از اسٹریٹجک ویژن. اس کے بعد ہارڈ ورک. اب میں آپ کو ان کی کچھ کوالٹیز بتا رہا ہوں جو خدا داد بھی تھیں اور انہوں نے بلڈ بھی کی تھی. ہارڈ ورک اینڈ پرسیویرنس, یہ بہت کمال کی کوالٹیز ہوتی ہیں. ہارڈ ورک کے بغیر زندگی میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ایک بہت زبردست کوٹ ہے, میرے استاد اکثر سنایا کرتے تھے, جی آئی کے میں ہمارے ایک ٹیچر تھے, اللہ مغفرت کرے, لیکن بہت کمال کوٹ کہتے تھے. وہ اکثر کہتے تھے ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ وین ٹیلنٹ ڈز نتھنگ. ٹیلنٹ کا آپ نے اچار ڈالنا ہے اگر آپ ہارڈ ورک ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ہارڈ ورک نہیں کرتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں زندگی میں بہت زیادہ. جہاں تک ایسے آرٹیکلز کی بات ہے جو جین زی آج کل کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جو بندہ لیٹ کمر ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے, ایک ریسرچ ہے. اسی طرح جو بندہ جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے لیزی ہوتا ہے وہ زیادہ جینیس ہوتا ہے. یہ انہی لوگوں کی ریسرچز ہیں جو لیزی اور نالائق ہیں. انہوں نے 5-6 لوگوں کو اکٹھا کیا, انہی پہ ریسرچ کی اور سیمپل سائز نکال کے بتا دیا جی یہ دیکھو یہ ریسرچ ہو گئے. ان کے اپوزٹ ریسرچز ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہارڈ ورک بندہ ہی سکسیڈ کرتا ہے, پنکچوئل بندہ ہی سکسیڈ کرتا ہے. اللہ کے کچھ اصول ہیں بنائے ہوئے اور وہ اصول سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا ان کو چھوڑیں آرٹیکلز کو. تو دیکھیں نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجک ویژن, اور اس سے بھی اوپر ہے امانہ کا کانسیپٹ. امانہ یہ کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے. ٹھیک ہے, یہ مال اللہ کا ہے, میری اولاد اللہ کی ہے, سب اللہ کا. اس سے آکڑ ختم ہو جاتی, میرا کچھ ہے ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا. کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو کیونکہ اپنا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو کیپٹلزم کیا کہتا ہے کہ سب تمہارا ہے, جو مرضی کرو. تو اسلام کہتا ہے تمہارا ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک امانہ کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد اسٹریٹجک ویژن, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا
کہ ہی واز ہارڈ ورکنگ اینڈ پرسیویرنس ہوتا ہے چلتے رہنا, ڈیڈیکیشن کے ساتھ چلتے رہنا, گیو اپ نہ کرنا. یہ بزنس مین کی بہت بڑی کوالٹی ہے. نارمل بندہ ہمت ہار جائے گا, بزنس مین چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی ایک اور کوالٹی تھی رسک ٹیکنگ. یہ بھی بزنس مین کی کوالٹی ہوتی ہے, ٹاپ مین کی, سی او لیول مینٹیلٹی کی کوالٹی ہے کہ ہی واز اے رسک ٹیکر. اور ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا, اس لیے میں آپ کو کہوں گا ہر بندہ بزنس مین بن بھی نہیں سکتا. کوئی بات نہیں, یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو کوالٹیز بتا رہا ہوں. رسک ٹیکنگ کئی مثالیں ملتی ہیں, یعنی انہوں نے پورے کاروان کو چیریٹی کر دیا. رسک ٹیکر تھے نا, پتا تھا کہ یہ کر کے مجھے ملے گا ہی, ریٹرن ہی آئے گا. اور اس طرح کئی بزنسز کی مثال ہے ان کی کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے رسک لیے ہیں. اسی طرح ایک چیز ان کی تھی شروئڈنیس. شروئڈنیس کیا ہوتا ہے؟ شروئڈنیس ہوتا ہے شارپنیس ود ججمنٹ. ہی واز سو شارپ ان ججمنٹ کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. ڈیسیجن میکنگ, آپ کو پتا ہے کئی لوگ ڈیسیجن میکنگ میں مہینے لگا دیتے ہیں. دے آر پور ڈیسیجن میکرز, وہ ڈیسیجن لیا ہی نہیں جاتا ان سے. ٹھیک ہے. تو یہی فرق ہے ایک سکسیسفل سی او میں اور عام بندے میں کہ وہ ٹھک 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 ڈیسیجن لیتے ہیں, وہ رکتے نہیں ہیں. اور یہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ بھی آپ اے آئی پہ کبھی لکھیں کہ ڈیسیجن میکنگ کیسے اپنی بہتر کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہی واز سچ اے کوئک جج آف تھنگس کہ وہ ٹھک 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 دیکھ لیتے تھے, یہاں پہ ویکیوم ہے, یہاں پہ ایک لوپ ہول ہے, یہاں پہ اپرچونٹی ہے, اور وہ فوراً کرتے تھے.